الحمدللہ الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے استاد کی فضیلت اور اس کے احترام کی اہمیت۔ دینی بھائیوں، اسلام میں استاد کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑی امانت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو تعلیم دینا اور دین و دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ اپنے سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے سلف صالحین رحمہ اللہ نے استاد کی عزت و احترام اور اس کے لیے تواضع اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لائے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، وقار اور سنجیدگی سیکھو اور اپنے سکھانے والوں کے لیے تواضع اختیار کرو۔ معلم کی عزت و احترام کرنا، اس کے لیے تواضع اختیار کرنا اور اس کے سامنے باادب رہنا تربیت کی بنیادی باتوں میں سے ہے اور تعلیمی منصوبے کی کامیابی کا ایک اہم سبب ہے۔ ساتھ ہی یہ طالب علم کی شرافت اور اس کے اچھے ادب کی نشانی ہے اور استاد کا اس کے طالب علموں پر ایک حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ اس امت کے پہلے کے لوگوں نے اساتذہ کی عزت و احترام کا حق ادا کرنے میں بڑی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں۔ امام ابراہیم نخعی کے شاگرد مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابراہیم سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے امیر سے ڈرا جاتا ہے۔ امام شافعی کے شاگرد ربیع کہتے ہیں اللہ کی قسم شافعی کے دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے میں نے کبھی پانی پینے کی جرت نہیں کی۔ امام شافعی نے امام مالک کے بارے میں کہا، جن سے انہوں نے حدیث سیکھی تھی، میں مالک کے سامنے کتاب کے اوراق بہت آہستہ آہستہ کھولتا تھا، اس ڈر سے کہ وہ اس کے زور سے کھولنے کی آواز نہ سنے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے، استاد جو سکھائے اس کی طرف اپنے دل، چہرے اور جسم کے ساتھ متوجہ رہے، یہ ظاہر کرے کہ وہ معلم کی بات توجہ سے سن رہا ہے، دوسری باتوں میں مشغول نہ رہے، جیسے دائیں بائیں کے لوگوں سے گفتگو کرنا یا موبائل دیکھنا، اس کے سامنے سونا تو دور کی بات ہے۔ طالب علم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے استاد کو صرف اس کے نام سے بلائے یا مخاطب ہو، بلکہ اسے ایسے القاب اور کنیت سے پکارے جسے وہ پسند کرتا ہو۔ یہ معلم کا ایک طرح سے پورا احترام اور اس کی عزت ہے۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ استاد سے سوال کرنے میں نرمی برتے اور اس کے جوابات اور تشریح غور سے سنیں، اس کی گفتگو کے دوران اس کی بات نہ کاٹے یا اس کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ نرمی، سنجیدگی اور مناسب اشارے سے اس کو شہرت دیے اور دل دکھائے بغیر درست بات بتا دیں۔ اگر استاد اپنی بات پر اصرار کرے تو طالب علم کے لیے اس کے احترام میں زیادہ بحث و تکرار سے بچنا چاہیے۔ معلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اس کی سختی یا غصہ یا اس طرح کی دوسری چیزوں پر صبر کرنا چاہیے، یہ بات اس کو استاد کے علم سے فائدہ اٹھانے سے نہ روکے۔ امام شافعی نے ایک شعر میں کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تھوڑی مدت کے لیے علم سیکھنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا، وہ زندگی بھر جہالت کی ذلت کو برداشت کرتا رہے گا۔ طالب علم کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ جب استاد اچھائیوں کی طرف اس کو متوجہ کرے اور برائیوں سے اس کو روکے تو اسے استاد کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے جو تمنا کرتا ہے کہ طالب علم اس سے افضل بن جائے۔ اسی لیے جب طالب علم سستی میں پڑ جاتا ہے یا پڑھائی میں محنت نہیں کرتا یا خراب حرکتیں کرنے لگتا ہے یا کوئی اور نامناسب کام کرتا ہے جس پر سمجھانے اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو استاد اس کو سمجھانے میں جلدی کرتا ہے۔ ایک سب سے اہم چیز جو طالب علم اپنے استاد کے لیے کر سکتا ہے وہ استاد کے لیے دعائے خیر ہے، کیونکہ دعائے خیر ایسی نیکی جو احسان کرنے والوں کے ساتھ عام طور پر کی جاتی ہے، تو معلم تو اس نیکی کا سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس کا احسان بہت عظیم اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئون فادعوہ لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ، یعنی جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اسے اس کا بدلہ دو، اگر اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرتے رہو، یہاں تک کہ یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ اپنے استاذ کے لیے طالب علم کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، اس کے احسان کو نہ بھولے اور اس کی جدائی کے بعد بھی اس کے لیے برابر دعا کرتا رہے۔ اس طرح کے آداب اور اخلاق کے ذریعے ہی طالب علم ترقی حاصل کر سکتا ہے، علم کی فضیلت پا سکتا ہے اور اونچے مرتبوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں معلم یا استاد کے احترام اور عزت کا جذبہ بٹھائیں تاکہ وہ اس طرح اچھی عادت سے اپنے آپ کو سنوار سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں ثواب، توفیق اور سعادت مل سکے اور وہ تربیت کی اچھائی اور بھلائی، اخلاق کی بلندی اور تعلیم کی خوبی سے مالا مال ہو سکے۔ اے اللہ، طلبہ اور طالبات کو اپنے معلمین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے اور ہماری تربیت کے لیے مشقت اٹھائی ان سب کو بخش دے، اور ان میں سے جو وفات پا چکے ان پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔